میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں طرف یہ مستقبل کے دولہے بیٹھے ہیں دونوں طرف بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کی شادی کے لیے فکر مند ہے، والد صاحب بیٹے کی شادی کے لیے فکر مند ہیں. تو ہم بھی ان سے ملے ہیں، اپنی تھوڑی سی اظہار کیا ہے کہ میری ماشاءاللہ پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، 4 بچے ہیں میرے، اور دوسری شادی کرنے کا خواہش مند ہوں میں. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اور عظیم لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ادارے کو نیک لوگوں سے ملانے کا ذریعہ بنایا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے بنائی ہیں اور اچھے مردوں کو اچھی عورتوں کے لیے بنایا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے ادارے کو اس میں زیادہ قبول فرمایا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اور عظیم ترین لوگ، خاندانی لوگ، مذہبی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. یہ ہمارے محترم بھائی حسن عبدال آنا ہوا، ہمارے شیخ عادل صاحب ہمارے دوست بن گئے کچھ عرصہ پہلے، تو ویسے بھی اپنے ہم نام سے محبت ہوتی ہے، تو یہ شیخ عادل صاحب نے بہت محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم سے رابطہ کیا. تو پھر الحمدللہ اسلام آباد اجتماع میں بھی ملاقات ہوئی، پھر ان کی پرزور دعوت پر یہاں آنا ہوا. تو کیوں جی، کیسا رہا ملاقات اور کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ الحمدللہ مولانا قاری عادل محمود صاحب نے شفقت فرمائی ہم پر، تھوڑا ٹائم نکالا اپنے قیمتی وقت سے. تو ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی ایک فکر ہے، سوچ ہے، ادارہ لے کر چل رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں اپنے ادارے پہ. نکات آسان طریق ہے ان کے ادارے کا نام، اور اس پہ ہی ماشاءاللہ دعوت چلا رہے ہیں، اور کافی لوگ ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے پوری دنیا سے ان سے رابطہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک کامیاب طریق چل رہی ہے ان کی، جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر والدین اس مسئلے میں پریشان ہیں کہ اپنے بچے اور بچیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ کافی آسانیاں مہیا کرتے ہیں، بہت اچھے رشتے بتاتے ہیں، پھر ان سے ملاقات کراتے ہیں. الحمدللہ کئی ہزار گھر ان کی وجہ سے اللہ نے بسائے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ہم بھی ان سے ملے ہیں، اپنی تھوڑی سی اظہار کیا ہے کہ میری ماشاءاللہ پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، 4 بچے ہیں میرے، اور دوسری شادی کرنے کا خواہش مند ہوں میں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں طرف یہ مستقبل کے دولہے بیٹھے ہیں دونوں طرف مستقبل کے دولہے بیٹھے. یہ باپ بیٹا، یہ بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کی شادی کے لیے فکر مند ہے، والد صاحب بیٹے کی شادی کے لیے فکر مند ہیں. ہاں، اور ہیں جی فکر مند نہیں، یعنی کوشش میں یہ فکر یعنی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اچھے انداز سے ماشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں جی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، تو اب انہیں ضرورت نہیں ہے بظاہر. وہ شیخ رشید تو کہتے ہیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سلو کے پٹھے کو ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن جو فطری طور پہ زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اللہ پاک نے ان کے دل میں 2 3 4 شادیوں کا جذبہ رکھا ہے. اللہ نے اس کے مطابق عورتوں کو بھی زیادہ بنایا ہے. اور وہ جو بے وقوف عورتیں ہیں اور ان کے جاہل سرپرست ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں، 35 سالہ لڑکیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے. سنیں آپ نے؟ بالکل 35 سالہ لڑکیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور بیوائیں کروڑوں میں ہیں، مطلقہ کروڑوں میں ہیں. وہ گھروں میں مر رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، جل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، گناہوں پہ چل رہی ہیں. ان کا حلال راستہ یہ ہے. یہ دیکھو، یہ ان جیسے لاکھوں لوگ پورے ملک سے، پوری دنیا سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ہمیں دوسری شادی کرنی ہے جی، ادھر آنے کے لیے تیار نہیں. اور صحابہ کرام رضوان، جب اللہ نے 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی نا، تو سارے مرد تیار ہو گئے. تمام صحابہ نے زیادہ شادیوں کے لیے تیار ہو گئے. اچھا، صحابیات دوسری تیسری چوتھی بھی بننے کے لیے تیار ہو گئیں. ان کے سرپرست حضرات، ان صحابیات کے جو والدین تھے، ان کے چاچے مامے تھے، ان کے دادے نانے تھے، بخوشی اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیٹیاں بہنیں دوسری تیسری چوتھی جگہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب اس چیز کو ہم نہیں مان رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہے بھائی. تو پھر گھروں میں جو سڑ رہی ہیں لڑکیاں، اور ان کی صرف وہ کروڑوں لڑکیاں نہیں سڑ رہی، پریشان ہو رہی، ان کے پورے خاندان متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کا حل یہ ہے، اب یہ کہتے ہیں ہمیں جہیز کتنا چاہیے جی؟ آپ جی جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے جی. آپ کو جہیز کتنا چاہیے جی؟ کچھ بھی نہیں چاہیے جی، ہمیں تو خدمت کے لیے بندہ چاہیے بس. لو جی ماشاءاللہ، بالکل انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تو وہ جو غریب بھیک مانگ رہی ہیں، اب یعنی سینکڑوں گھروں میں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہیں، گناہ کے راستوں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ حلال راستہ جو آسان بنایا اللہ نے، اس کو چلنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ تو برائے مہربانی اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کریں. شیخ عادل صاحبزادہ 36 سال عمر صرف، اور ماشاءاللہ 6 فٹ 3 انچ کا قد ماشاءاللہ، اور خوبصورت ہیں. تبلیغی جماعت سے تعلق ہے. 4 مہینے کب لگے جی؟ جی 2013 میں اللہ کی توفیق سے جانا ہوا 4 ماہ کے لیے. اور
اور جماعت میں کیسا وقت گزرا، جماعت سے پہلے کیا تھے، جماعت میں کیسے لگے، اس کی کچھ کہانی تھوڑی سی سنانا پسند فرمائیں۔ بس یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے راستے میں کم و بیش کے لیے وقت کے لیے قبول فرمایا۔ جیسے زندگی گزارنے کا مقصد ہے، انسان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، تو پہلے بے مقصد زندگی گزار رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کام کا وہ ہے جی، اس کے ذمہ ہے یہ کام، تبلیغ کا کام، تبلیغی جماعت کا کام نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف لانا، خود بھی گناہوں سے بچنا، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، سب نے یہی اسی کلمے کی دعوت دی۔ جس نے بھی وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرمایا۔ دنیا کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا کوئی ناکامی نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہی اصل کامیابی ہے، اور وہی کامیاب ہوا ہے آج تک جس نے اللہ کو راضی کیا۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا دنیا کے اعتبار سے، اگر وہ دنیا کا بادشاہ بھی تھا تو اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا۔ تو الحمدللہ اس تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہمارا جانا ہوا، یہ سبق ہمیں حاصل ہوا۔ الحمدللہ پوری انسانیت ہے، ساری دنیا روزانہ ایک انسانیت کا سمندر ہے جو جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام جو ان سے ہے، اس سمندر کی فکر کرنا کہ ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، تو اس کے لیے اپنے مال، جان، وقت اللہ کے راستے میں لگانا۔ جس چیز کے اوپر بھی انسان کی 3 صلاحیتیں لگتی ہیں، اس چیز کی قدر انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے، مال، جان اور وقت۔ جیسے انسان کہیں نوکری کرتا ہے، اس کو سیلری ملتی ہے ₹1,00,000 ₹50,000، تو اس کو بڑی فکر ہوتی ہے، اس کو بڑی وہ قدر ہوتی ہے اس لاکھ اور اس ₹50,000 کی، کیونکہ اس کی ساری صلاحیتیں رات دن گرمی سردی برداشت کر کے وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو معاوضہ ملتا ہے۔ تو دین پہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے، اس لیے دین کی قدر نہیں ہے ہمارے دلوں کی۔ تو اللہ کے راستے میں مال، جان، وقت لگاتا ہے جو بھی، اللہ پاک اس کو قدر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سے بھی سب سے گزارش ہے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ مولانا صاحب سے آپ تبلیغی جماعت میں آپ کے خاندان میں پہلے منسلک تھے، آپ سب سے پہلے آپ لگے، اس میں کیا تبلیغی جماعت میں کیسے لگنے کا ذریعہ کیا بنا؟ آپ اس سے پہلے ایسے ہی پیدائشی ولی تھے یا؟ جی بس الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی توفیق دی جی، ہمارے یعنی کہ پورے خاندان میں اور کوئی بھی نہیں لگا ہوا تبلیغی جماعت میں، اللہ نے مجھے ہی توفیق دی اللہ کے راستے میں۔ اب الحمدللہ میرے بھتیجا ہے، وہ ماشاءاللہ 15 سپارے حفظ کر چکا ہے، ماشاءاللہ وہ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کو عالم بنانا ہے، اس کو مبلغ بنانا ہے۔ آپ بھی دعاؤں میں جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں، سب اس بچے کے لیے اسپیشل دعا فرمائیں اور سب کے لیے دعا کیا کریں۔ تبلیغی جماعت میں لگنے سے پہلے یہ بیٹا کیسا تھا؟ تبلیغی جماعت میں لگنے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ پہلے بھی اچھے تھے بچے میرے تینوں، ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، تینوں اچھے ہیں۔ یہ نماز کی طرف رجوع کیا اللہ پاک نے ان کو، شکر الحمد جماعت کے ساتھ جانے لگے، اور اب ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے اور خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں۔ تو ذرا میں خفا بھی ہوتا ہوں لیکن یہ جاتے ہیں ضرور، تو اللہ کی خاص مہربانی ہمارے پہ ہے۔ یہ آپ خود چپڑی کھاتے ہیں جماعت میں نکل کے، آپ کو نہیں کھلاتے، آپ کو دعوت نہیں دیتے؟ نہیں دیتے ہیں، لیکن اب ہمارے سے جایا نہیں جاتا کیونکہ بیمار ہے، تھوڑا بہت اپنا گزارا کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن ایج کا بھی تقاضا ہے، نہیں جا سکتے اس وقت۔ اچھا، اس میں نا الحمدللہ آپ تو پھر بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی چلتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی سی عمر تو زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے بھی زیادہ عمر کے لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، اور جماعت میں نکل کے کوئی مشقتیں نہیں ہوتی، بالکل آسان نہیں ہوتی۔ شیخ عادل صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ، یہ ہمارے بھائی، والد صاحب کا نام شبیر صاحب، حسن عبدال سے تعلق ہے، ان کی عمر 36 سال ہے، خوبصورت ہیں، رنگ ماشاءاللہ اچھا ہے، 6 فٹ 3 انچ قد، مناسب وزن اور سمارٹ ہیں ماشاءاللہ، کوئی نقص بیماری نہیں، پاکستانی نیشنلٹی، مادری زبان اردو، نماز روزے کے پابند ہیں، مناسب تعلیم ہے ماشاءاللہ، بزنس ہے اچھا، لاکھوں میں آمدنی ہے، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، شیخ قریشی قوم ہے، والدین حیات ہیں، والدین مقامی علاقہ ہے لیکن پیچھے کراچی پورا پاکستان ماشاءاللہ بزنس کیا۔ اچھا جی، دیوبندی ہیں، فیملی پڑھی لکھی ہے، 3 بھائی 2 بہنیں ہیں، 3 بھائی 2 بہنیں، سب شادی شدہ ہیں۔ اچھا جی، بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ ہیں، گھر میں شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی ماشاءاللہ پوری ہے، قرآن پاک ضروری معلومات، فارمیسی بھی بنا رکھی ہے، تبلیغی جماعت سے بھی منسلک ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی ڈیمانڈ ہے غیر شادی شدہ لڑکی ہو، عمر 18 سال سے لے کر 22 سال تک ہو سکتی ہے، اور جو ہے نا قد بھی اچھا ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خود ان کا 6 فٹ 3 انچ قد ہے، جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، دینی تعلیم ہو تو بہتر ہے، اگر عالمہ حافظہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، ان کے پہلی شادی سے ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، وہ ماں کے پاس ہیں ماشاءاللہ، بڑا گھر ہے اور بھی گھر ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی آئے گی اسے انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ کچھ
تحفظ ملے گا جی. ہر طرح کا تھا. تو آپ خود چاہتے ہیں بیٹے کی شادی ہو جائے؟ بالکل ہو جائے تو اچھی بات ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو ہو گیا جی بیٹے کا تعارف. اب ابا جان کا تعارف کرواتے ہیں. یہ جی شبیر احمد صاحب ہیں جی، والد کا نام کا حبیب اللہ، اور دادا کا نام ابراہیم اور پردادا کا نام الہی بخش. لو جی بڑی بات. پردادے کا نام یاد ہے؟ جن جن کو پردادے کا نام یاد ہے وہ ذرا اپنا کمنٹس میں لکھیں تو صحیح. کہتے ہیں ہم نام بنانے کے لیے چل رہے ہیں. نام کیا؟ دادے پردادے کا نام. دادے کا نام بمشکل لوگوں کو یاد ہوتا ہے، پردادے کا نام تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے، آخرت ہماری سنور جائے. نام تو بھول جاتی ہیں نسلیں ہیں جی. قبروں کا بھی نہیں پتہ ہوتا دادے کی قبر کدھر ہے، پردادے کی کدھر ہے. اگر ہے پتہ بھی ہے تو کب گئے تھے وہاں؟ سالوں نہیں جاتے. تو اس لیے جو کرنا ہے اپنے لیے خود کر لیں بھائی، اپنے لیے خود بنا لیں کچھ. بعد میں کون، زندوں کو نہیں پوچھتے لوگ، مردے کو کیا پوچھیں گے؟ قبر میں جا کے کیا. اللہ ہم سب کو اپنی خود فکر کرنے کی اور اپنے بزرگوں کی بھی فکر کرتے رہنے کی. میں تو الحمدللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ دعا بکثرت پڑھتا ہوں، ہر دعا میں پڑھتا ہوں. بلکہ ایک دن میں فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھا ہوا روتا رہا اور والدین کی شفقتیں یاد کر کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتا رہا. اور اپنے والدین کو جیسے ہم نے دیکھا، ہمارے والدین نے زندگی کا آخری سانس تک ہمارے لیے فکر کی، ہمارے لیے دعائیں فرمائیں، ہماری دینی دنیاوی ترقی کے لیے کوشاں رہے. تو ہمیں بھی زندگی کا آخری سانس تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، ہاں آپ کی جو ہے نا حسن عبدال سے ماشاء اللہ تعلق ہے. 84 میں کراچی سے حسن عبدال منتقل ہوئے، اندرون سندھ میں، پنڈی میں، ملتان میں اپنا چمڑے کا بزنس اور ساتھ یہ مرغیوں کی فیڈ کا بزنس، بلکہ ان حضرات نے ہی ایجاد کیا اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ نے اس میں بڑی برکت دی. عمر ان کی 75 ہے لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، خوبصورت ہیں، رنگ گورا ہے ماشاءاللہ، 5 فٹ 10 انچ قد ہے تقریباً، سمارٹ ہیں، کوئی زیادہ اچھا کوئی بلڈ پریشر شوگر کوئی شے بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری، صرف تھوڑا سا بڑھاپا ہے بس، لیکن شادی کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. دیکھو اللہ جا بہتر کرنے والا ہے. اچھا جی، اچھا جی. اہلیہ الحمدللہ موجود ہیں، وہ تھوڑی سی ضعیف ہو گئی ہیں کافی، تو یعنی خدمت بس وہ ہو جاتا ہے عمر کا تقاضا. بیماری کی وجہ سے تھوڑی موٹی ہو گئی ہے، چل پھرنے کے قابل نہیں ہے. ان کی بھی خدمت ہو جائے، ہماری بھی خدمت ہو جائے. ہاں بس اللہ باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے جی، گھر میں سب کچھ ہے، تو اس میں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں. غریب سے غریب دیندار ہو، خاندانی لوگ ہوں، وہ فی الفور ہم سے رابطہ کریں. اچھا جی، ماہانہ آمدنی الحمدللہ لاکھوں میں ہے، نماز روزے کے پابند ہیں. یعنی انہوں نے کراچی میں میٹرک کی اور ماشاءاللہ اس زمانے کی میٹرک آج کل کے ماشاءاللہ ایم اے سے بھی اچھی ہوتی ہے. بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. قریشی ہیں ماشاءاللہ. پیچھے ان کے دادے پردادے کرنال انڈیا سے تھے، وہاں بھی زمینیں تھی ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا جی، شرعی پردے کو گھر میں پسند کرتے ہیں. داڑھی چھوٹی ہے، پوری کرنے کا ارادہ ہے؟ کر لیں گے، کوئی بات نہیں. مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد؟ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گی. داڑھی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنے گھر کی کہتی ہے جب چاہے بڑھا لو، اس کو چھوٹی کر لو. بس اب اس کو پورا کر لو، یعنی اللہ کے پاس پوری سنت کے مطابق پوری داڑھی کے ساتھ جانے میں زیادہ آپ کو احساس ملے گا، اللہ زیادہ خوش ہو جائے. چلو اللہ پاک کرے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس اب آپ نے آج کے بعد اس کو چھوٹا نہیں کروانا. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. جی قرآن پاک پڑھے ہوئے. اور کیا ہنر جانتے ہیں آپ؟ اور کچھ بھی نہیں، بس سنا آپ کھانا پکانا بہت اچھا جانتے گزارا کے لائق ہے ہمارا. سنا ہنڈیا بہت اچھی بنا لیتے ہیں. بڑا مزیدار گوشت بنا لیتا ہوں، سبزی بنا لیتا ہوں. اچھا، آپ کے بچے، ان کی بیویاں، بہویں وہ نہیں بناتے؟ بناتی ہے پر میرے مطابق نہیں بناتی. اس لیے اپنے ذوق سے اب خود بناتے ہیں. جی ہاں بالکل، شوق ہے کھانے کا بھی، پکانے کا بھی. ماشاءاللہ. ہاں جی. تو جو نئی بیوی آئے گی آپ اس کو بھی کبھی کبھی پکا کے کھلائیں گے؟ پکا کے کیوں نہیں کھلاؤں گا. لے جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. بہت خوش مزاج بزرگ ہیں. ہمیں امید ہے اللہ کی ذات عالی سے جو بھی ہماری بہن آئیں گی انشاءاللہ اس گھر میں خوشیاں پائیں گی. یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت یہ اللہ پاک نے یہ ان کے دل میں جذبہ ڈالا ہے، ورنہ یہ چیز نہ ہو تو اب پتہ نہیں کس غریب عورت کا بھلا ہونے لگا ہے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات عالی سے. اچھا جی، ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا کوئی خاص نہیں. لڑکی خاتون شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، لیٹ میرج کیس ہو، عمر 30 سال، 40 سال، 45 سال تک بھی دیکھا جا سکتا ہے. رابطہ کیجئے فوراً. آپ کیا بتا رہے تھے؟ کیا نہ ہو؟ کیا مطلب؟ کیسی خوبیاں ہوں؟ بس خوبصورت ہوئے، بس سمارٹ ہوئے، اور باشعور ہوئے، دیندار ہوئے. اور کیا کہہ رہے؟ کھچکی
खिसकी हुई ना होवे, 50 साल 55 साल ना होवे, जो मुझे कहे कि मेरी खिदमत करे। मुझे खिदमत के लिए बंदा चाहिए भैया। यानी खिदमत के लिए देखें माशाल्लाह माजूर नहीं है, ठीक ठाक है, अपने काम खुद कर लेते हैं, खत्ता की रोटी। लेकिन बाहर छोटे मोटे घर के वो होते हैं, तो वो उसमें बजाय इसके कि 100 बंदों की वो जो बेवा घरों में घर घर में काम कर रही है, तो उसकी बजाय वो एक घर में छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे, तो उसमें जरा वो घर की जिम्मेदारियों को देख ले, घर के निज़ाम को संभाले बस। वरना घर में काम वाली भी खवातीन होती हैं, वो भी कर सकती हैं, लेकिन कर भी रही हैं। बहुएं हमारी माशाल्लाह, बहुएं बेटों की बहुएं, जी जी माशाल्लाह बीवियां वो कर रही हैं काम। कर भी रही हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा सा घर के निज़ाम को संभाले बस। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, कोई ख़ास डिमांड नहीं, बस दीनी मिजाज चाहिए, शराफत चाहिए, ख़ानदानी चाहिए, और जहेज कितना चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुजारे लायक होवे, कुछ दे दे नहीं तो नहीं। जी माशाल्लाह। लो जी, बगैर जहेज के भी कबूल है जी इंशाल्लाह। इसलिए जो जहेज की फिक्र में हैं वो सब उनके लिए खुशखबरी माशाल्लाह, उनको बगैर जहेज के भी इंशाल्लाह ये खुशी से कबूल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सब शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम हैं। अल्लाह पाक उनको मजीद खुशियाँ अता फरमाए, खैर बरकतें अता फरमाए। जो हमारी नई बहनें इस घर में आएंगी, अल्लाह पाक उनको भी इस घर में खुशियाँ अता फरमाए।